لائق صد تکریم علماء اہل سنت، حاضرین بزم پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ اس کا بیس ذرا کم کرو، آواز بڑھاؤ، بیس زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو میں نے بیس کم کر دو، اس کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز دو، آواز دو، بیس کم کرو، آواز دو۔ بیس کم کرو بہت۔ محترم حضرات، بڑی خوشی، مسرت و شادمانی، فرحت کی بات ہے کہ آج آپ کے دیار محبت میں یہ پیارا سا پروگرام جو سیرت سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ حضرات نے منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین، اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو بچے پیچھے شورغل کر رہے ہیں ان کو ذرا خاموش کروا دیجئے یا تم کو گھر بھجوا دیجئے۔ آج کے اس تقریب سعید میں چاہتا ہوں کہ دو چار جملے دو چار باتیں حضرت سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے ہو جائیں۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے پر آپ حضرات توجہ دیں، ساتھ دیں، انشاءاللہ الرحمن دھیرے دھیرے ہی صحیح گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا، اس کی مرضی ہے، وہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ مگر اللہ نے ہمیں کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس سے بھی بڑا شکر اللہ کا یہ کہ اللہ نے انسانوں میں بھی ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے رسم و رواج، انہی کی چال چلن کے مطابق ڈھل جاتے، کفر پر اڑے رہتے، تو دنیاوی زندگی بھی ہماری بدتر ہو جاتی اور آخرت بھی بدتر ہو جاتی۔ تو اللہ نے
سب سے پہلے انسان بنایا، پھر اللہ کا شکر یہ کہ انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا کرم یہ اللہ کا، اس سے بھی بڑا کرم کہ اللہ نے مسلمانوں میں بھی سنی مسلمان بنایا۔ اور اس کرم کے کیا کہنے کہ آج سنی جہاں بھی جاتا ہے اپنی چھاپ چھوڑ آتا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، ملی، سماجی، ہر اعتبار سے سنی ہمیشہ مست ہے، اس لیے کہ ہماری یہ محبت یہ آج کی نہیں ہے، ہمارا یہ پیار اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے، کہتے ہیں سنی لوگ پیار کرتے ہیں، تو یہ آج کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کن سے کہا؟ عالم ارواح میں روحوں سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں میرے مولا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اس وقت جس کا چہرہ جس کی طرف تھا، اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ سنیوں کا چہرہ اولیاء اللہ کی طرف تھا، سنیوں کا چہرہ اللہ والوں کی طرف تھا، پیٹھ نہیں تھی۔ جن کے پیٹھ جن کے طرف تھے ان میں محبت پیدا نہیں ہوئی، ان میں محبت پیدا نہیں ہوئی۔ جن کے چہرے جن کی طرف تھے، جن کے چہرے جن کی طرف تھے، ان سے ان کو محبت پیدا ہو گئی، اور اللہ نے اس محبت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس محبت کو اس دنیا میں بھی قائم رکھا۔ آج آپ کے اس محلے میں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالار مسعود غازی کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں مولانا کسی نے نہیں دیکھا، مولانا کسی نے نہیں دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا نہیں تو محبت ہوئی کیسے؟ جب آپ نے دیکھا نہیں سید سالار مسعود غازی کو تو پھر آپ فاتحہ کرتے کیوں ہیں؟ پھر آپ ان کے نام سے چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھر آپ ان کے نام سے چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھر آپ ان کے نام سے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ یہاں پہ حاضر کیوں ہوئے ہیں؟ یہ محبت پیدا کیسے ہو گئی؟ محبت تو جب تک دیکھا دیکھی نہ ہو محبت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مائک ہے، اچھا بجتا ہے تو مجھے اس سے پیار ہے کہ بڑا اچھا مائک ہے، میں تقریر کروں تو اسی مائک کو لگانا، اس لیے کہ میں نے اسے دیکھا ہے، اسے دیکھ رہا ہوں۔ جب تک محبت نہ ہو، جب تک دیکھا دیکھی نہ ہو، جب تک سنا نہ جائے، جب تک سمجھا نہ جائے، جب تک دیکھا نہ جائے، محبت ہو نہیں سکتی۔ مگر سید سالار مسعود غازی کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے، مگر ہم محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے نام پہ فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام پر لنگریں کرتے ہیں، ان کے نام پر لٹاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ آخر یہ عقیدت، آخر یہ محبت آئی کیسے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں، یہ عقیدت، یہ محبت یہ آج کی نہیں ہے، یہ کل کی نہیں ہے، بلکہ یہ محبت وہ محبت ہے جب عالم ارواح کے اندر آپ کا چہرہ سید سالار مسعود غازی کے چہرے کی طرف تھا، وہ محبت تھی۔ اسی محبت کو اللہ نے وہاں بھی آباد رکھا اور آج یہاں بھی آباد رکھا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کل میدان محشر میں بھی آباد رکھے گا۔ بہت اچھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سید سالار مسعود غازی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ کیسے سکتے ہیں بھائی؟ سید سالار مسعود غازی سرکار غوث پاک سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک سے کتنے سال؟ 405 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور سرکار غوث پاک کا غالباً 470 یا 71 ہجری پیدائش ہے۔ آپ ٹوٹل کر لیں، غالباً 65 سال 65 ایئرس 65 سال پہلے آپ کی پیدائش۔ سرکار غوث، بے شک سرکار غوث پاک ولیوں کے تاجدار ہیں، سلطان الاولیاء ہے،
قطب الاقطاب ہے، مراتب اپنی جگہ ہے، مگر بحیث پیدائش کے سید سالار مسعود غازی سرکار غوث پاک سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور سرکار غریب نواز ہند کے راجہ، ہم سنیوں کے خواجہ سرکار غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے سید سالار مسعود غازی کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں تشریف لانے سے 100 سال پہلے سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم، اسلام کے جھنڈے کو لہرا چکے تھے۔ سید سالار مسعود غازی کون ہیں؟ یہ سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں، محمود غزنوی کے بھانجے ہیں، سید سالار شاہو کے بیٹے ہیں، اور سطر معلیٰ کے نور نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ یہاں پر یاول میں بدھ اور جمعہ کا تیوہار کہتے ہیں نا بھائی، کرتے ہیں نا، تو آپ کو ان کی ہسٹری بھی معلوم ہونی چاہیے، ہندوستان کی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس مرد مجاہد جن کے نام سے آپ بدھ اور جمعہ کا تیوہار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی آپ کو جاننا چاہیے وہ تھے کون، ان کا کمال کیا تھا، ان کے مراتب کیا تھے، ان کی فضیلتیں کیا تھی، کس بنا پر آج پوری دنیا ٹوٹی ان کی بارگاہ میں چلی آتی ہے، آخر وجہ کیا ہے، آپ جاننا چاہیں گے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی عمر شریف صرف اور صرف 18 سال کچھ مہینے اور غالباً 23 یا 24 دن، یعنی 19 سال میں آپ کی عمر شریف نہیں ہوگی اور آپ کی شہادت ہو چکی۔ 19 سال سے بھی کم عمر میں، مطلب اتنی آپ کی زندگی، مختصر سی زندگی، اور 19 سال سے کم عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں۔ اب 19 سال میں لوگوں نے کیا دیکھ لیا؟ بتانا تو یہ ہے نا کہ 19 سال میں، اس 19 سال کے عرصے میں لوگوں نے کیا دیکھ لیا جس کی بنا پر آج پوری دنیا للچائی نظروں سے سید سالار مسعود غازی کے مزار کو دیکھ رہی ہے۔ اس 19 سال میں کیا دے دیا آپ نے اور کیا دیکھ لیا آپ نے 19 سال میں؟ میں آپ کو بتاتا چلو، اللہ اکبر، یہی سوال مخدوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوا کہ حضور کیا بات ہے، آج پوری دنیا غازی میاں کرتی ہے، کوئی بالے میاں، کوئی جو ہے سالار غازی، کوئی رجب سالار کہتے ہیں، پوری دنیا غازی میاں کے مزار پر امڑتی چلی آ رہی ہے۔ آخر 19 سال کے اس نوجوان میں کیا بات تھی، کس بنا پر پوری دنیا آج کھینچی چلی آ رہی ہے؟ آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ آپ مخدوم جہانیہ جہانگشت کے جو ہے کتابوں کو دیکھیں، ان میں ان کا ذکر ملے گا۔ آپ جو ہے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کی کتابوں کو، لطائف اشرفی کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں آپ کو ان کا ذکر ملے گا۔ آپ مخدوم بنگالہ حضرت علامہ پانڈوی کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ملے گا۔ آپ شاہ عالم کے جو احمد آباد کی سرزمین پر ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی کتابوں میں آپ کو ان کا ذکر ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکثروں کا ذکر علماء نے کیا ہے، مگر سید سالار مسعود غازی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ دل کا ذکر علماء نے ہی بلکہ اولیاء نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، جن کا ذکر صرف علماء نے نہیں اولیاء نے کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار بہار کی سرزمین پر ہے، پٹنہ کی سرزمین پر ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ ایسی عظیم ہستی ہے، یہ ایسی عظیم ذات ہے کہ جن کو خود میرے آقا نے 26 سال تک تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جس عظیم ذات کو میرے مصطفیٰ تعلیم دے، مجھے بتائے ان کے علم کا کیا کہنا، ان کے علم کا کیا کہنا۔ وہ عظیم ذات کہہ رہی ہے، وہ عظیم شخصیت کہہ رہی ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو سید سالار مسعود غازی کے دربار میں پوری دنیا کیوں آتی ہے؟ سنو، اس لیے آتی ہے کہ سب کو اپنی جان بہت عزیز ہے، اپنی جان بہت پیاری ہے، لیکن سید سالار
مسعود غازی نے اللہ کی رضا کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر آرائے کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے سب کچھ تو دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا غلام صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج دنیا کہہ رہی ہے سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں یاول والے، بھساول والے، جرگاں والے، مہاراشٹر والے، لکھنؤ والے، بہار والے، کانپور والے نہ جانے کہاں کہاں چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، بات دراصل یہ ہے، اگر یہ پوچھنا ہے تو آؤ، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد آباد کی سرزمین پر حضرت شاہ عالم کا مزار ہے، مرجع خلائق بنا ہوا ہے، ان سے پوچھ ہے ان کا مقام کیا ہے، کیوں لوگ ان کے دربار میں کھچے آتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور بات کیا ہے، تو شاہ عالم جو احمد آباد کی سرزمین پر ہے وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں دیتا تھا، کوئی عرضی پیش کرتا تو غریب نواز اس کی عرضی کو لے لیتے تھے اور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ پیش فرما دیا کرتے تھے۔ روحانی تعلقات اتنا مضبوط تھا سید سالار مسعود غازی کا، پوری دنیا غریب نواز کی بارگاہ میں، اور غریب نواز کہتے ہیں مجھ سے فیض چاہتے ہو تو جاؤ پہلے مسعود غازی کی بارگاہ میں، جو فیض تمہیں میری بارگاہ سے ملے گا وہی فیض تمہیں مسعود غازی کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرات، میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ، دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے لطائف اشرفی کے اندر اللہ اکبر، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جنہوں نے تخت و تاج کو اپنے ٹھوکروں میں رکھا اور لات مار کر کے تخت و تاج کو دور کر دیا اور کہا مجھے تخت و تاج نہیں، مجھے مصطفیٰ کے در کی فقیری چاہیے، مجھے مصطفیٰ کے در کی گدائی چاہیے، جنہیں دنیا حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مخدوم جو ہے جہانگیر اشرف سمنانی سبحان اللہ، جو خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات، پوری عالم نظام کی چابیاں اللہ نے 12 سال تک میرے ہاتھ عطا کر دی تھی۔ وہ مخدوم جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جتنا میں نے خضر علیہ السلام کو ان کی بارگاہ میں آتے دیکھا ہے کسی اور بارگاہ میں آتے نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں ایک دن میں نے 1 2 3 4 10 20 نہیں، ایک دن میں نے خضر علیہ السلام کو غازی میاں کی بارگاہ میں 70 بار آتے دیکھا ہے۔ بیٹا کتنی بار آتے دیکھا ہے؟ 70 بار آتے دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں اے لوگو، جب بھی تم سرکار غازی میاں کی بارگاہ میں جاؤ، جب بھی تم رجب ہٹیلے کی بارگاہ میں جاؤ، جب بھی تم سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ، جب بھی تم بالے میاں کی بارگاہ میں، اس لیے کہ حضرت سالار مسعود غازی کو کہیں بالے میاں کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہیں جو ہے سالار مسعود غازی کے نام سے جانتے ہیں، کہیں غازی پاک کے نام سے بھی بولتے ہیں، کہیں غازی میاں کے نام سے جانتے ہیں، کہیں رجب سالار کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ عظیم ذات سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں اے لوگو، جب بھی تم غازی میاں کے بارگاہ میں جاؤ، جب بھی تم سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ تو آدھا گھنٹہ ضرور بیٹھا کرو، آدھا گھنٹہ ضرور رہا کرو، اس لیے کہ اس بارگاہ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد خضر علیہ السلام آتے ہیں سبحان اللہ، کبھی بچوں کی شکل میں، کبھی بڑوں کی شکل میں، کبھی بوڑھوں کی شکل میں، کبھی جوانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اگرچہ تم ان کو دیکھ نہیں پاتے، اگرچہ تم ان کو پہچان نہیں پاتے، لیکن کم سے کم تمہاری نگاہ ان پر تو پڑ جاتی ہے، کم سے کم تمہاری نگاہ ان پر تو پڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی نگاہ کے ٹکرانے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تمہاری جو ہے دعاؤں کو قبول فرما دے، تمہاری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اس لیے اے لوگوں، جب بھی مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور بیٹھا کرو۔ حضرات
جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو علماء کرام کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جن کی ذات کے لیے حوالے علماء کرام کے نہیں بلکہ اولیاء کبار کے حوالے ہیں۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام کے حوالے، سبحان اللہ۔ سید سالار مسعود غازی، اللہ اکبر، سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں، محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ کون محمود غزنوی؟ آپ نے صرف محمود اور ایاز کا قصہ سنا ہے، آپ نے صرف محمود غزنوی کے اور ایاز کے حالات کو سنے ہیں۔ محمود غزنوی وہ ایسا عظیم بادشاہ ہے جن کے تعلق سے فرمایا گیا، اللہ اکبر، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک بار محمود غزنوی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کئی دنوں سے میری تمنا تھی کہ میں سرکار کا دیدار کروں، سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھوں۔ ہر مرد مومن کی خواہش ہوتی ہے، ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے۔ شاعر یہی تو کہتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ سرکار آ جائے۔ وہ کہتے ہیں اے بادشاہ زمانہ، مجھے کئی دنوں سے تمنا تھی کہ سرکار کا دیدار کروں۔ آج جو ہے کل کی شب میں نے سرکار کا دیدار کیا، سرکار کو خواب میں دیکھا اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1000 روپے کا قرض میرے اوپر کسی کا ہے، سرکار میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں موت نہ آ جائے اور اس کا قرضہ ادا نہ کر سکوں اور اس بوجھ کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا محمود غزنوی کی بارگاہ میں چلے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی کی بارگاہ میں چلے جانا۔ تو میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا تو صحیح ضرور، لیکن مجھ سے اگر کوئی نشانی پوچھے تو نشانی کیا دوں گا، جواب کیا دوں گا، نشانی کیا دوں گا؟ تو سرکار نے ان سے کہہ دینا کہ تم روزانہ 60,000 درود پڑھتے ہو سرکار کی بارگاہ میں۔ وہ محمود غزنوی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ یہ شخص آیا اور ساری باتیں بیان کیا، محمود غزنوی سنے اور سننے کا گش ہو گئے، گش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو آنے کے بعد 1000 شفیع جو 1000 روپے جو انہوں نے مانگا تھا وہ دیا اور 1000 اور عطا کر دیا۔ لوگوں نے کہا، حواریوں نے کہ حضور کیا بات ہے، آپ ایسے عطا کر دیے، آپ بغیر اس کے آپ نے بھروسہ کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیسے 60,000 درود شریف آپ کیسے پڑھ پاتے ہیں؟ پھر پڑھنے کا عالم یہ کہ سوتے وقت 30,000 اور سو کر اٹھنے کے بعد 30,000، تو آپ کیسے پڑھ پاتے ہیں؟ ہم تو آپ کے شب و روز کو دیکھ رہے ہیں، آپ اتنا بزی رہتے ہیں، اتنا بزی شیڈول ہے آپ کا، آپ کیسے 60,000 پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے کیسے ان پر بھروسہ کر لیا؟ محمود غزنوی کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میں نے علماء سے سنا ہے ایک درود کے حوالے سے کہ جو اس درود کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود کو ایک بار پڑھنے کی وجہ سے 10,000 بار پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں ہر رات سوتے وقت اس درود شریف کو 3 بار پڑھ لیتا ہوں، غالباً اس درود کو درود مروان کہتے ہیں، میں اس درود کو 3 بار پڑھ لیتا ہوں اور جب سو کر کے اٹھتا ہوں تو میں 3 بار اور پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بار پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10,000 بار پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں 3 بار پڑھتا ہوں، 30,000 کا ثواب ہے، سو کر اٹھتا ہوں 3 بار پڑھتا ہوں، 30,000 کا ثواب ہے۔ یہ راز میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہ تھا، میرے مصطفیٰ ان کے خوابوں میں آئے ہیں اور بتائے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے علماء کرام جو کہے ہیں وہ سچ کہے ہیں، اس لیے کہ علماء کی باتوں کی تصدیق میرے مصطفیٰ نے فرما دی ہے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے فرما دی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ محمود غزنوی جن کے تعلق سے سرکار خواب میں آ کر کے لوگوں کو بتائیں، اس محمود غزنوی کے یہ بھانجے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عالم کیا ہے؟ 9 سال کی عمر شریف میں 9 سال کی عمر شریف میں علوم ظاہری سے آپ مالا مال ہیں، سبحان اللہ۔ 9 سال، کتنے سال؟ 9 سال کی عمر شریف میں علوم ظاہری سے مالا مال ہے، تلوار زنی، تیر زنی، شہ سواری، بلکہ آپ تو شہ سوار تھے، سبحان اللہ۔ اور ہو کیوں نہ، بات یہاں تو ہے نا، ہو کیوں نہ، اس لیے کہ ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ علی کا خون ہے، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کن کے اولادوں میں سے ہے؟ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے اولادوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔
علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے اولادوں میں سے ہے، ان کے رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 9 سال کی عمر شریف میں تلوار چلانا آپ نے سیکھا، تیر چلانا آپ نے سیکھا، شہ سوار کہتے ہیں جو دوڑتے دوڑتے گھوڑے پر کود کر بیٹھ جائے۔ 9 سال کی عمر شریف میں آج میں تاریخ بتانے لگا ہوں سید سالار مسعود غازی کی۔ ہم صرف محبت میں کر لیتے ہیں، ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج کوئی وہاں بڑا سوال کر دے ہم سے کہ بھائی تم کیسے ایسے کر لیتے ہو، تو ہم منہ بنا لیتے ہیں، نہیں ہمارے حضرت لوگ بولتے تو ہم کر لیتے ہیں۔ آپ کو بھی تاریخ یاد ہونی چاہیے، اپنے اکابر کی تاریخ یاد رکھو، اپنے اکابر کی تاریخوں کو پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ہم ایسے ویسوں سے جڑے نہیں ہیں، ہم اچھوں سے جڑے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تاریخ پوچھے تو تاریخ بیان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ سید سالار مسعود غازی 9 سال کی عمر شریف ہے، اور 9 سال کی عمر شریف کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں پر مہارت تامہ آپ کو حاصل ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھیں گے، پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا سومناتھ کا وہ قلعہ جس قلعے پر محمود غزنوی نے 1 بار 2 بار 10 بار نہیں بلکہ 100 بار حملہ کیا تھا، مگر 100 بار میں بھی سومناتھ کے قلعے کو فتح نہیں کر پایا تھا۔ مگر اللہ اکبر، یہی محمود غزنوی ہے اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کی ہسٹری کو اگر بتاؤں اور بیان کرتا چلوں کافی وقت گزر جائے گا، کافی وقت، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت محمود غزنوی کے۔ اور پھر ان کی جو ملاقات ہوئی وہ داستان بھی بہت لمبا، بہت پیارا، بھی ادھر جانا نہیں چاہتا میں، بس شارٹ کٹ میں بتا کر کے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کو خرقہ ملا تھا، ایک جبہ ملا تھا، اور آپ نے کہا تھا اے محمود غزنوی جب بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب بہت زیادہ تکلیف میں رہو تو اس جبے کے وسیلے سے رب سے دعا کر لینا، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ محمود غزنوی کو خیال آیا، میں 100 بار جو ہے سومناتھ کے قلعے پر جو ہے اپنے فوجوں کو لگایا، مگر قلعہ فتح نہ ہو پایا، اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے، چلو آج ان کے جو ہے جبہ مبارکہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا آدھی رات میں محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کے جبے کو نکال کر کے اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ جس عظیم ہستی کا جبہ ہے اس جبے کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے فتح یابی سے ہمکنار فرما دے۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر دعا قبول ہوتی ہے، ادھر سومناتھ کا قلعہ فتح ہوتا ہے، اور جب سومناتھ کا قلعہ فتح ہوا تھا تو اس قلعے پر سب سے پہلے دائیں طرف سے جس عظیم ذات نے 10 سال کی عمر شریف میں جھنڈا گاڑا تھا وہ کوئی اور نہیں سید سالار مسعود غازی کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاریخ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے اور ہمارے اکابرین کی تاریخ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے مسعود غازی کے مرتبے کو، آپ کیا جانیں گے مسعود غازی کو، مسعود غازی کی جو ہے کہ فضیلتوں کو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اور ہم یحییٰ منیری کے مقام کو سمجھ نہ سکے، جب آپ اور ہم مخدوم جہانیہ جہاں کش کے مقام کو نہ سمجھ سکے، جب آپ اور ہم شاہ عالم کے مقام کو سمجھ نہ سکے، تو جو شاہ عالم جن کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جو محمود جو ہے مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں، اس مخدوم سالار، اس سید سالار مسعود غازی کا مقام کیا ہوگا۔ اعلیٰ الفاظ پرنوی جن کے قصیدے الملفوظات میں پڑھتے نظر آتے ہیں، اس غازی پاک کا مقام کیا ہوگا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یہی غازی پاک کا مزار ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک مغل بادشاہ گزرا ہے جنہیں دنیا فیروز شاہ تغلق کے نام سے جانتی ہے۔ فیروز شاہ تغلق، اللہ اکبر، پھٹ کے
جو ہے قلعے پر حملہ کیا ہوا تھا، مگر عالم یہ کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا، پریشانی کے عالم میں وہ بادشاہ ہے، اللہ اکبر، ادھر اس کی ماں دعائیں کر رہی ہے، دیکھا کہ چند لوگ جو ہے کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ غازی پاک کے مزار پر بحرائن کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے مزار پر جو بھی جاتا ہے، جو بھی تمنا لے کر جاتا ہے، غازی پاک اللہ کے فضل سے اس کی تمناؤں کو پوری فرما دیا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے اس کے کام کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ فیروز شاہ تغلق جو کہ مغل بادشاہ گزرا ہے، آپ تاریخ پڑھ لینا، آپ جو ہے تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر دیکھ لینا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ فیروز شاہ تغلق کی والدہ وہیں سے دعا کرتی ہے، مولا غازی پاک کے وسیلے سے میرے بیٹے کو فتح یابی عطا فرما دے، اگر میرا بیٹا فتح یابی سے ہمکنار ہو گیا تو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے جو ہے غازی پاک کے مزار پر بادشاہانہ شان و شوکت سے نہیں بلکہ فقیرانہ لباس پہنا کر اپنے بیٹے کو غازی پاک کے مزار پر بھیجوں گی۔ اللہ اکبر، ادھر دعا کی ہے اور ادھر فیروز شاہ تغلق جو ہے جو پھٹ میں لڑائی میں مشغول تھا کامیاب ہو جاتا ہے، فتح یابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جب واپس آتا ہے ماں کے قدموں کو بوسا دیتا ہے، ماں کہتے بیٹا نانا یہاں نہیں، پہلے بحرائن چلے جا، جا غازی پاک کے مزار پہ حاضری دے دے، اس لیے کہ جو تو فتح یابی سے ہمکنار ہوا ہے، جو تو نے جھنڈا لہرایا ہے اپنے بلبوتے پہ نہیں، غازی پاک کے بلبوتے پہ لہرایا ہے، غازی پاک کے مدد کے بلبوتے پر لہرایا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر تو دیکھو یہ غازی پاک کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، غازی پاک 19 سال کے اندر، 19 سال سے بھی کم عرصے کے اندر آپ جامع شہادت نوش فرمائے ہیں، مگر عالم کیا ہے اس 19 سالہ نوجوان سے لڑنے کے لیے ایک بادشاہ، دو بادشاہ، تین بادشاہ، 10 بادشاہ نہیں بلکہ 21 بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ ایک اکیلے 19 سال کے نوجوان سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتاؤ ان کے رگوں میں علی کا خون تھا، علی کے خون کا کمال ہی کچھ اور ہے۔ اسی کسی شاعر نے کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، ماں کہتے بیٹا نانا جا پہلے بحرائن کی سرزمین پر چلے جاؤ، غازی پاک کی بارگاہ میں چلے جا۔ اللہ اکبر، شاہ لباس کو فیروز شاہ تغلق اتار دیتے ہیں اور عام لباس پہن کر کے بحرائن کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچا لوگوں سے پوچھا غازی پاک کا مزار کہاں ہے، لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ان کا مزار کہاں ہے، وہ ان کی جو ہے ان کا جسد مبارک کہاں پہ دفنایا گیا ہمیں پتہ نہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ بھائی جائیں تو جائیں کہاں۔ اسی اسنا میں ایک نے کہا دیکھو وہ جو جھاڑو لگا رہا ہے، وہ جو مزار پر جھاڑو لگا رہا ہے، ان سے پوچھ لو کہ ان کا جسد مبارک کہاں پہ ہے، وہ بتا دیں گے کہ ان کا جسد مبارک کہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو مسلمانوں، آپ کو معلوم چلے گا جن سے جو مزار مقدس میں جھاڑو لگا رہے تھے ان کا نام افضل الدین ابو حمزہ امیر ماہ ہے۔ سبحان اللہ، مزار مقدس پہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ جو پھٹ سے فتح یابی حاصل کر کے آج بحرائن کی سرزمین پر آیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بابا جھاڑو لگانے والے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ غازی پاک کا مزار کہاں ہے، غازی پاک کا جسد مبارک کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں، دروازہ کھلا ہے، دیکھتا نہیں چلے جا۔ کہا مجھے معلوم نہیں ان کا جسد مبارک کہاں ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کا جسد مبارک کہاں پر ہے، میں حاضری دینا چاہتا ہوں، کوئی بتا نہیں رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں ان کا مزار کہاں ہے۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جھاڑو لگانے والے وہ فرماتے ہیں جن کا نام ابو حمزہ ہے اور امیر ماہ کا تخلقب ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو موے کا پیڑ دیکھ رہا ہے نا، یہ جو موے کا درخت دیکھ رہا ہے، اس موے کے درخت کے نیچے سے آج سے کچھ دن پہلے فلاں تاریخ فلاں لمحے فلاں وقت میں تلوار لے کر کے اس موے کے درخت کے پاس سے نکلتے ہوئے میں نے غازی پاک کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے غازی پاک کو دیکھا تھا۔ جب فیروز شاہ تغلق نے اس تاریخ کو یاد کیا تو تاریخ وہی تھی جس تاریخ میں فیروز شاہ تغلق کو فتح سرزمین پر فتح یابی سے اللہ نے ہمکنار
हमकिरार फरमाया था, फतेह याबी से अल्लाह ने हमकिरार फरमाया था। अल्लाह अकबर। अब फिरोज शाह तुगलक आगे बढ़ रहे हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं साथ में अमीर माह भी है, सुभान अल्लाह, मगर आगे बढ़ने का अंदाज जुदा गाना है। अमीर माह चलते हैं तो कभी पाँव इधर करते हैं, कभी पाँव उधर करते हैं, कभी टेढ़ा करते हैं, कभी तिरछा करते हैं, अलग अंदाज से चल रहे हैं। बादशाह फिरोज शाह तुगलक कहते हैं रास्ते तो हमवार है, जमीन तो हमवार है, आप चलते हैं इस तरीके से, एड़िया उठा उठा के क्यों चलते हैं? आप फरमाते हैं ए बादशाह सन, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा। आप कहते हैं आप क्या देख रहे हैं? आपने कहा देखना चाहता है। अपनी टोपी उतारी, उनके सर पर रख दिया। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक के सर पर आपने टोपी रखी, आलम ये जमीन रोशन हो गई, जमीन रोशन हो गई। हर तरफ शोहदा की लाशें नजर आने लगी, हर तरफ शहीदों की लाशें नजर आने लगी। फिरोज शाह तुगलक ने टोपी को फौरन उतारा, कहा हुजूर मैं जान न पाया आपका मकाम इतना बुलंद वाला है। जब आपके टोपी का इतना बुलंद वाला मकाम है तो आपका मकाम क्या होगा? और जब जो है गाजी पाक के मजार पर झाड़ू देने वाले का ये मकाम है तो गाजी पाक का मकाम क्या होगा? गाजी पाक का मर्तबा क्या होगा? गाजी पाक की फजलतें क्या होगी? अल्लाह अकबर। फिरोज शाह तुगलक अमीर माँ के साथ सैयद सरार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी देते हैं और उसके बाद आप जाकर वहाँ पूछें, आपको मालूम चलेगा वहाँ के दरवाजे हैं वो बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक है। ये है गाजी पाक की तारीख, ये है उनकी हिस्ट्री। गाजी पाक के मकाम को आप और हम क्या समझेंगे? आज तो हम सिर्फ बस फातिहा कर देते हैं, इतने ही जानते हैं हम, बस फातिहा करना है नहीं, बस वो चद्दर ला, वो फूल ला, हमुक ढमुक ला, इसके लिए बड़ा कुछ करते हैं हम, मगर तारीख कभी जानने की कोशिश नहीं करते, तारीख कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हमारे असलाफ की ज़िंदगी का मुताला करने की हम कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि आज हर तरफ से हमें सताया जा रहा है। यही वजह है तारीख जब आप और हम पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा। 19 साल एक नौजवान से 21 बादशाह लड़ने आए हो, उस 19 साल नौजवानों के रगों में, उनके सीनों में वो कौन सा दिल था कि एक 19 साल नौजवान से लड़ने के लिए 21 बादशाह आया हुआ था। आप जानते हैं कि 21 बादशाह के पास कितनी फौजें होंगी? किसी के पास 2 लाख, 3 लाख, किसी 1 लाख हाथियां और न जाने क्या क्या, मगर फिर भी हरा नहीं पाया था। अब तारीख पढ़े मालूम चलेगा, हरा नहीं पाया था, बल्कि धोखे से आपको शहीद किया गया है। मेखे गाड़ करके, रेतीले मैदान में मेखे गाड़ करके उसके ऊपर रेत डाल दिया गया और डालने के बाद पीछे हटता गया उनके दुश्मन, उनके जो फौज है वो पीछे, और मुसलमान आगे बढ़ते गए। जब इनके घोड़े, इनके हाथी वगैरह उस मेख वाली जमीन पर जब इनके घोड़े गए तो जब मेखे चुभी तो घोड़ों के ने बरकना शुरू कर दिया और भागते रहे इधर उधर, जिसकी वजह से कई लोग वहीं घोड़ों के टापों के नीचे जो है शहीद हो गए। इस तरीके से चालबाजी से, और सुहेल देव ने एक पहाड़ के खूह से, पहाड़ के जरिए बिल्कुल छुप करके वहां तीर जो है बिल्कुल निशाना लगा करके इस तरीके से मारा कि वो तीर सैयद शुहदा फिल हिंद सैयद सरार मसूद गाजी के हुल्कों पर पैवस्त हो गया। धोखे से मारा है गाजी पाक को, वरना एक अकेला मुसाफिर, एक अकेला इंसान 21 बादशाह के लिए काफी था। हम कब अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ेंगे? हम कब अपने अकाबिर की तारीख पढ़ेंगे? आज तो थोड़ी सी बात हो जाए तो घरों में घुसा देते बच्चों को कि बेटा तू घर में घुसा, अकेला है तू मेरा। मगर जब न्याज की बात आती है, जब न्याज की बात आती है तो हमारे औरतों का किरदार देखें आप, तरीका देखें आप। फूल इतना ही होना, एक कब होगा तो फाटे नहीं होती है ना, है कि नहीं है? इत्र वो मजमुआई होना, दूसरा रहा तो नहीं होता। हजरत लंबी देना है ना, फातिहा जरा लंबी देना, पानी नीचे नहीं गिराना, हाथ धोए तो उसी में, और पानी को इधर उधर मत डालना। कहाँ? कब्रिस्तान में है, मुर्दों को प्यास लगी है वहां उसको डाल दो, पी लेंगे वो लोग। हमारा हाल देखे ना, ये कितनी जाहिराना रस्म है, ये जहालत की इंतहा है। खाना दफन कर देना,
اس کھانے سے کسی غریب کا پیٹ بھرے گا، مگر ہمیں فکر نہیں، کسی غریب کا پیٹ ہمیں نہیں بھرنا ہے، ہمیں تو اپنی پرمپرا نبھانی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس مسعود غازی کے لیے آپ یہ کچھ کر رہے ہو، اس مسعود غازی کے شب و روز کا مطالعہ تو کرو۔ 19 سال نوجوان، جب 9 سال آپ کی عمر شریف ہوئی تو تہجد، اشراق، 4 ساری نمازیں آپ پڑھا کرتے، سبحان اللہ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کر لو سال میں ایک بار، پھر سارے بے نمازی بن کے گھومو۔ ہماری عورتیں کبھی نماز کے نہیں اتنی اہتمام کریں گی، اتنا اہتمام کہ نماز کے لیے نہیں کریں گی کہ بیٹے کو نہیں بولے بیٹا نماز کو، لیکن جب بدھ اور جمعہ کا تہوار آیا، اچھے کپڑے پہن، اچھے کپڑے سلا لے، تہوار آ رہا ہے ہمارا۔ کیا ہے یہ؟ دنیا والوں کو بتانے کے کہ ہم تہوار کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم تہوار کر رہے ہیں۔ اس کھانے کے ساتھ بے حرمتی، فاتحہ کے ساتھ بے حرمتی، اس کھانے کو تم گاڑ دے رہے ہو، یہ سب ناجائز کام ہے۔ اس سے سید سالار مسعود غازی خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والا کام کوئی نہیں، مگر سکتے یہ ان کو راضی کر لیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، جو ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے اللہ اللہ کرتے رہے اور اپنا آخری وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، آج تم اس کے زندگی کا مطالعہ کیے بغیر یہ ساری خرافاتیں کر رہے ہو، بتاؤ کیا تم سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ کیا تم سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، میں تو کم جانتا ہوں، یہاں کا مجھے 2-4 سال ہو گئے آئے، میں جانتا ہوں تھوڑے بہت، لیکن لوگ تو زیادہ جانتے ہیں۔ پانی کو قبرستان میں جا کے گاڑ دینا کیا ہے بھائی؟ جب قربانی جب آپ کرتے ہیں، قربانی میں جب آپ کھاتے ہیں برابر سے، تو ہڈیوں کو آپ پھینکتے ہیں بھائی کٹر میں؟ قربانی واجب ہے، کیا ہے؟ قربانی ہے نا، واجب نا، واجب ہے نا، اس کو آپ کٹر میں پھینکتے ہیں۔ اور یہ فاتحہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کرو تو اچھا، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ بھائی فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، قربانی کی ہڈیوں کو گٹھر میں، اور یہ مستحب والی ہڈیوں کو وہ کسی چیز بھر کر کے بالکل گاڑ دینا، اسی کو گھر میں پورا اس کو کیا بتا دے بھائی، اس کو مزار بنا دے گھر پہ، ڈیری، ہاں دودھ کی ڈیری ہے وہ، اس کو ڈیری بنا دے، مزار بنا دیے، سب حرام ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب ہمارے گاؤں آئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں مزار ہے، تو کس نے کہا مزار ہے؟ تو کہا ہمارے گاؤں کے مکھیا صاحب کو خواب میں آئے تھے، حضرت نے کہا کہ یہاں میری قبر ہے۔ آپ نے کہا مکھیا صاحب کو ہی نظر آئے، دوسرے کسی حضرت کو نظر نہیں آئے؟ اور پھر آپ نے تقریر کی، ایسی تقریر، کہا جہاں پہ اللہ والوں کی قبر نہ ہو اسے مزار بنانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج تو ہم ڈیری کے بہانے گھروں پہ بازار بنا لیے ہیں۔ اس کو میں دیکھا کہ یہ فاتحہ کرنے کے، ارے باپ رے، وہ پھول، وہ چادر، وہ گاگر، اس کو لگا کے بیٹے کو مل رہے، بیٹی کو مل رہے، اوپر لگا رہے، سروں پہ، بالوں پہ، سینے پہ گھسڑ لے رہے ہیں کہ بھائی اس سے ہم کو فائدہ ہو جائے گا۔ جو چیز اصل ہے، نماز اصل ہے، یہ فرائض میں سے ہے، اسے آپ ادا نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے فاتحہ نہیں کیا آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اچھا کام ہے کرو تو ثواب ہے، اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اب اس سے باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت تبلیغی ٹنڈے، یہ حضرت وہاں بڑے حضرت، اب یہ بھی مسئلہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، وہاں بڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہابی لوگ ہم پر غالب ہو جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، دیکھو شرک کر رہے ہیں، ہے کہ قرآن میں، ہے کہ حدیث میں؟ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم بھی وہی کہ نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے حدیث میں، سب چیزیں ناجائز ہیں۔ فاتحہ کرو، ہر لمحہ کرو، فاتحہ کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور فاتحہ کے لیے، اور باپ رے باپ، شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہے کہ آپ ہر سال سرکار کے جو میلاد میں خرچ کرتے تھے، ایک بار آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا تو آپ چنے لے لیے، چنے، پیسے ہی نہیں تھا تو چنے پھٹانے لے لیے اور لے کر اسی میں فاتحہ کر دیے، اور روتے رہے کہ اللہ ہر سال میں دھوم دھام سے میلاد کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، اس سال میرے پاس پیسے نہیں، میں کچھ کر نہیں پایا، روتے رہے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں سرکار آئے ہیں، سبحان اللہ، اور سرکار آ کر کے انہی چنوں کو کھا رہے ہیں جن پھٹانے پر، جن چنے پر عبد الرحیم محدث دہلوی نے فاتحہ دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں اے عبد الرحیم، ہماری بارگاہوں میں، ہماری بارگاہوں میں پیسے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے۔
चादर हो, गागर हो, फूल हो, खुशबू हो, इतर हो, उसी को डेरी बना दो, उसी में गाड़ दो, 1 साल तक बंद कर दो उस जगह को। इतनी बड़ी जगह घेर लेते हैं भाई, इतनी बड़ी जगह घेर लेते हैं, उसको ऐसे बना के छोड़ दिए हैं। ये सब नाजायज है, इससे सवाब नहीं मिलता। उस पर मसला भी ये भी आता है कि भाई हमारे बुढ़े बड़े करते थे, है ना भाई, ये भी हमारी बूढ़ी औरतें करती थी तो हम करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बुढ़े बड़े करते थे, अरे बुढ़े बड़े अगर हराम काम करेंगे तुम भी हराम काम करेंगे? भाई अगर उनसे कोई ये सब चीजें किसी किताब में तो है नहीं, किसी किताब में, अगर किताब में हो तब ना कि जब जहां की चीजें हैं वहां ये चीजें हो। आप बहराइच जाओ और जाके वहां से चीजें पूछो कि क्या वहां पे इस तरीके से फातिहा दी जाती है, कहेंगे नहीं दी जाती है। भाई जहां मज़ार है, जहां के लोग हैं, जहां उनको जो है लोग जाकर के हाजिरी देते हैं, वहां के लोग करते नहीं, मगर इधर के लोग उसको ऐसा करते हैं कि वहां भी लोग कहते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं माज़अल्लाह। हाँ भाई, तो हमारी ये गलत फहमी, ये हमारी जिहाद की वजह से आज लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं, है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप और हम जो ये चीजें कर रहे हैं, जो कुछ भी डेयरी है, खाना गाड़ देना, वो गोश्त खा के मत आना। मैंने कहा मैं गोश्त खा के आता हूँ भाई। अभी पिछले बुध के दिन वो हमारे जुबैर भाई की शादी थी, मैं गया, खाना खाया, खाना खा वापस आया तो हमारे वो अपने सलीम सर का, हज़रत आपको आना है। मैंने कहा मैं गोश्त खा के आया। बोले आइए। मैंने कहा बिल्कुल। गया, मैं खा के आया। लोग अल्लाह जला देगा, अल्लाह मार देगा, अल्लाह खत्म कर देगा। अरे अल्लाह रहीम है, रहीम, वो रहम करता, जुल्म नहीं करता। अल्लाह वाले करम करते हैं, अपने मानने वालों पर जुल्म नहीं करते। ये तो हमने जबरदस्ती बना लिया उसको। तो गोश्त नहीं खा के आना, नहा के आना, अबे क्या मसला है भाई। अब वो मौत हो जाए तो फातिहा नहीं करना। अच्छा मौत को फातिहा से क्या लेना देना है? अब भाई मौत को फातिहा से क्या लेना देना है? उसका टाइम हुआ तो चला गया। उल्टा फातिहा करो कि उसके नाम से इसाल कर दो, उसको भी सवाब मिल जाएगा। हाँ, तो मौत हो जाए तो भाई एक बात, हमारे ख़ानदान में 50 आदमी है, हर साल एक मरता रहेगा तो हर साल हम 50 साल तक फातिहा नहीं करेंगे? फिर एक मिसाल बोला मैं भाई, खानदान बड़ी खानदान है हमारी, 50 लोग हैं, हर साल एक मरता रहे, हर साल फातिहा बन, तो 50 साल तक तो फातिहा होंगी नहीं। फिर तो हमारे बच्चे जो पैदा हुए, हमारे जो बच्चे पैदा हुए वो 50 साल तक तो फातिहा देखे नहीं वो। हाँ वही वो भी बोल रहा भाई मैं। हाँ भाई, अरे 50 साल तो हमारे बच्चों ने फातिहा ही नहीं देखा नहीं फिर तो। और 50 ऐसा हो गया आखिरी वक्त में बच्चा हमारा गया काम से, वो भी टपक गया, तो सारी जिंदगी फातिहा का मुंह भी नहीं देखा उसने। ये कौन सा मसला है यार? हाँ, मौत हो जाए तो फातिहा नहीं, अरे मौत हो जाए तो फातिहा करो और सवाब इशार उनके नाम पे कर दो तो सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ? अच्छा वो बच्चा पैदा हो तो नहीं करना, अब बच्चा आ रहा है, उल्टा फातिहा के जरिए से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अब भाई उनकी जिंदगी की बेहतरी की दुआ कर दो। बच्चे को फातिहा से क्या कनेक्शन है भाई? हाँ? वो जो आ रहा है वो तुम्हारे हमारे कहे पे आ रहा है? हाँ, अल्लाह की मर्जी है तो आ रहा है। हाँ? क्या मतलब, वो हाइजा औरत है, माहवारी के दिन है तो वो नहीं खाना। मुझे अभी परसों एक फोन आया, हज़रत वो माहवारी के है तो क्या नहीं खाना चाहिए? मैं क्यों भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालों खाओ जो अल्लाह ने हलाल की है। अल्लाह कह रहा है हलाल चीजें खाओ और हम नहीं खाना, हम उसको रोक रहे हैं तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं तो और क्या है? हाँ भाई, हलाल चीजें। अच्छा एक बात बताए, अगर वो हाइजा है, वो नापाकी के दौर में है, नापाकी के आलम में है, तो खाना खाती है नहीं खाती है? रोटी खाती कि नहीं खाती है? और चावल खाती है? बोलो ना भाई, खाती है ना? खाती है। जब खाती है तो फातिहा का खाने में क्या हर्ज है? इसमें कौन सी जहर दे दिया आपने? फातिहा तो किया ना, फातिहा करने से बरकतें तो आई ना। अगर वो बरकतें उस हाइजा औरत को मिल जा रही है तो इसमें नुकसान क्या है? दिमाग भी तो जरा कुछ दौड़ाए ना मेरे भाई, कुछ दिमाग में जरा कुछ लगाए ना। हम किन की बातों पे पड़े हुए, कौन सा तरीका हमने राइट कर रखा? अल्लाह अगर मर जाए तो फातिहा नहीं करना, छुत हो जाए तो फातिहा नहीं करना, वो हाइजा हो तो फातिहा नहीं करना। ये सब जिहालत है, ये सब बुरी बातें हैं, बुरी रस्म है। इन सब चीज़ों तौबा कीजिए और फातिहा दिल से कीजिए। सुभान अल्लाह। हाँ,
ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ چادر وہ گھاگھر وہ سارا کچھ کر کے آپ فاتحہ سچے دل سے اگر پھٹانے پہ کر دیں گے تو اللہ آپ کے دل کو دیکھ کر کے قبول فرما لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ابھی میں آج فاتحہ کرنے گیا حضرت, باپ رے باپ, فاتحہ دعا کر رہا ہوں, ادھر عورتیں بولی جا رہی وہ ڈال یہ ڈال وہ ڈال. میں نے کہا کہ فاتحہ کرنے دیتے, ہاں بھائی, ارے بھائی دیتے فاتحہ کرنے, سننا چاہتے, قرآن سننا چاہتے ہیں, ہاں صحیح بول رہا, غلط بول رہا بھائی. جس کے لیے برا جو اصل ہے قرآن کا پڑھنا, اس میں کچھ کچھ لگا رکھے ہیں, ہاں تو پھر دکھاوے کے تو کر رہے ہیں پھر, ہاں یہ سب پھر دکھاوا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے اس کو ایصال کرنا, اس کا ثواب پہنچا دینا, اور اپنی پریشانیوں کی ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر لینا. اصل تو یہی چیز ہے نا, جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیے ہیں. وہ حضرت تم کر لو, دعا تم کر لو, فاتحہ تم پڑھ لو, ہمارا کام کیا؟ چونگے لا رہے بابا, ڈونگے لا رہے بابا, ڈال رہے بابا, نکال رہے بابا, اے وہاں مت گرا رہے بابا, اس کو اٹھا رہے بابا, اس کو کھا رہے بابا, پانی نیچے مت گرا رہے بابا, اے بابا بابا میں ہم لوگ بابا گری کرنا شروع کر دیے. صحیح بول رہا غلط بول رہا ہوں میں؟ جو اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے ایصال کرنا, یہ اصل ہے. اور اپنے گناہوں سے جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, معافی چاہنا ہے نا, اپنی پریشانیوں کو ختم ہونے کی ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا. اصل چیز یہ ہے, مگر اصل نہیں ہے. اصل کو ادھر رہو. نماز جتنا ہم لوگ کرتے اہتمام, نئے کپڑے وہ اتر پھتر سب اس کے لیے کبھی ہم نے نمازوں کے لیے کیا؟ اتنا اہتمام کبھی نمازوں کے لیے کیا؟ ہمارے بزرگ تھے سبحان اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے ہے, کئی 100 کے دینار کے کپڑے آپ سے اس لیے تیار کر کے رکھتے تھے کہ اس کپڑے سے میں نماز پڑھ سکوں. سبحان اللہ. جب آپ نماز جاتے اچھے بھاری کپڑے پہن کر کے نماز جاتے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جب ایسے رہتے تو معمولی کپڑے, نماز جاتے تو اچھے اسٹینڈرڈ بڑھیا کپڑے, وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تمہیں نہیں پتا, سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, جن کے بارگاہ میں, جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اس کے بارگاہ کے آداب یہ ہے اچھے سے اس کی بارگاہ میں آیا جائے, وضو کر کے, ہاتھ دھو کے, پاؤں دھو کے, منہ دھو کے, سر کا مسح کر کے, اچھے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے آیا جائے. تو جہاں یہ ساری چیزیں کرنی ہے وہاں پر ادھر پسینے کے دل, اللہ اکبر آ گیا, کیا پڑھ لیا ہو گیا بس, وہاں دل ہی نہیں لگ رہا آدمی کو, وہاں نہ. اور یہاں بہت دل لگ رہا آدمی کو. کچھ لڑکے تو ایسے بھی ہوتے ہیں فاتحہ کے نام پہ بس خالی دکھا دی کرتے ہیں. میرا بھی فوٹو ذرا آنا بھائی, ایک سیلفی میں ذرا, میں بھی فاتحہ میں تھا, اگلے سال یاد رہے گا, ڈال دے اسٹیٹس فوراً. آج ہمارے یہاں بدھ کا تہوار ہے نہیں. یہ غلط رسمیں ہیں, یہ غلط چیزیں ہیں. کب بچیں گے ہم لوگ ان سے؟ آپ جانتے جن کے نام سے آپ فاتحہ کرتے ہیں, سید سالار مسعود غازی کتنے بڑے ولی کامل ہیں, اللہ اکبر. اس عظیم ذات کے تعلق سے آپ ایسی نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, اور ان کو اگر تکلیف ہوئی تو خدا کو تکلیف, خدا کی ناراضگی. اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ کے مقربین ہیں. ان کو تکلیف اگر ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. اور یہ چیزیں کرنا اللہ والوں کو ناراض کرنا ہے. یہ چیزیں خرافاتیں کرنا, یہ خرافاتیں گئے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہماری ماں اور بہنیں سن رہی, عورتیں سن رہی, وہ بھی خیال کریں, بالکل گرہ باندھ لیں کہ آج سے ان تمام چیزوں سے ہم بچیں گے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ بھی گھر والوں ان چیزوں سے بچائیں. فاتحہ کریں, منع نہیں ہے. فاتحہ کے لیے کوئی وقت, کوئی تاریخ, کوئی دن متعین نہیں ہے. کوئی چیز برفی ہونا, وہ ہونا, پاک ہونا, کوئی چیز متعین نہیں ہے. اگر پاک نہیں بن پایا تو آپ شیرنی کے طور پر, اگر آپ شکر پر بھی فاتحہ کر دیں تو بھی فاتحہ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. ہمارے طرف ابھی بھی چلتا ہے, میں نے دیکھا بچپن میں, شکر لائے 5 پیسے 5 روپے کے فاتحہ کر دے, ہو گیا. بھائی اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, یہ سب چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ اس کی ضرورت ہے. خود قربانی کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں پہنچتی ہے. تو بھائی جو چیز اصل ہے ان کے طرف آئیے. ان تمام, یہ پانی بولتے ہیں ان کو گاڑ دینا, پھینک دینا قبرستان میں, یہ سب چیزیں بری چیزیں ہیں. قبرستان کو
جو ہے گرد آلود کرنا، قبرستان میں یہ سب چیزیں لے آنا سخت سے سخت منع ہے۔ روحوں کو تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے بچیے۔ اور وہ ڈیری گری جو بنائے رہتے ہیں ان سب چیزوں کو بند کیجیے، اللہ کے واسطے بند کیجیے۔ آج ہم ڈیری بنا کے رکھے ہیں، کل ہمارے بچے بولیں گے ہمارے ابا کرتے تھے، یہ مزار ہے کن کا؟ مسعود غازی کا۔ پتہ چلا کہ ہر گھر میں مسعود غازی کا مزار بن جائے گا، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات، آپ جانتے ہیں نماز میں نماز کے بعد کچھ لوگ ہاتھ ایسے رکھ کر کے اس کے اوپر سر رکھ کر کے سجدہ کرتے کچھ لوگ نا۔ علماء اکرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ کیا معلوم ہے؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں لوگ، ہمارے نسلیں کہیں ان کو واجب نہ سمجھ لیں۔ ہماری نسلیں کہیں ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ایسا کرتے نماز کے بعد ہم بھی کریں گے، تو لوگ ان کو کیا کریں، بچے ہمارے کیا ان کو واجب سمجھ لیں گے، اس لیے علماء اکرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو ایک فعل سے بچانے کے لیے کہ وہ رسم کہیں بڑھ نہ جائے اس کو مکروہ قرار دے دیا۔ آج ہم یہ ڈیری بنا رہے کہ ہمارے بچے اس کو مزار بنائیں گے، پتہ چلا کہ ہر گھر میں ایک ایک مزار ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو۔ اچھا یہ سب تقریریں کرو تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ایسا بول رہے ہیں، دیکھو اللہ جلائے گا ان کو، اللہ والے ان پر غصہ ہو جائے گا، دیکھنا بھی کیسے ان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے جمعہ میں تقریر کیا تو کچھ لوگ جانکار لوگ، تجربہ کار لوگ، محلے کے بڑے لوگ وہ باتیں کرنے لگے، ہاں ان کو پکڑے نے بھی نا، مسعود غازی پکڑیں گے دیکھنے میں کیسا حال ہوتا، کیا کیا ہوتا ان کا۔ اگلے جمعہ کو میں نے سنا، اگلے جمعہ کو پھر میں وہی تقریر ہے، میں نے کہا بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکڑیں گے اللہ والے، میں نے کہا اللہ والے مجھے پکڑیں گے نہیں بلکہ اللہ والے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں خرافات کو بند کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور رہی بات اللہ والوں کی، اللہ والے ظلم نہیں کرتے، اپنے چاہنے والوں پر کرم کرتے ہیں۔ باتیں بہت ہو گئی، وقت بھی کافی ہو گیا، میری طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، میں آصف بھائی کی باتوں پہ لبیک کہتا ہوں، آ گیا، دو چار باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی ہو خدا کے جبار اپنے حبیب کو اسے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو 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 سلام پڑھو، کون پڑھے؟